اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس ذات نے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں چند لمحے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا 11واں سوال اس گفتگو کے متعلق ہے کہ آیا امام زمان علیہ السلام بھی مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس طرح آغاز گفتگو کیا جا سکتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی یا ائمہ الہدیٰ علیہ السلام کی خلقت نورانیہ بھی ہے اور خلقت جسمانیہ بھی۔ خلقت جسمانیہ اور نورانیہ کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فی الحال اس مختصر سے وقت میں اتنا عرض کروں گا کہ مریض ہونا یا بیمار ہونا تقاضۂ بشری بھی ہے اور تقاضۂ خلقت جسمانیہ بھی ہے۔ اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں کچھ انبیاء ایسے گزرے کہ جو طولانی مدت تک بیماری میں مبتلا رہے، جیسا کہ مشہور ہے جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے، ان کو سر درد بھی رہتا تھا، اور بالخصوص وہ مشہور واقعہ جناب حسنین شریفین کا کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا منت کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام منت مانتے ہیں روزے کی، اسی طرح جناب فضہ بھی اور جناب حسنین شریفین خود بھی روزہ رکھنے کی منت مانتے ہیں، اور جب وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے۔ اسی طرح 3 دن یتیموں، مسکینوں، اسیر آتے رہے اور افطاری کا وہ سامان یہ ہستیاں ان کو عنایت کرتی رہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے سورہ دہر کو گواہ بنا کر ان کی سخاوت کے اوپر نازل کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ بیماریاں اور یہ امراض جو ائمہ الہدیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتی تھیں، اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام جو مریض ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ ہستیاں اس امتحان سے گزرتی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، اور ان دعاؤں میں سے مشہور دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ہے۔ اور آج کل کے دور میں بالخصوص میں اپنے مومنین بھائیوں کو تاکید کروں گا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور اس دعا کی تعلیم دیں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ناظرین کرام، امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ امام کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امام جواباً ہمارے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح تاکید ہے کہ سلامتی امام زمان علیہ السلام کے لیے صدقہ دیا جائے، اور بالخصوص سلامتی امام زمان علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھی جائے۔
اور صلوات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایات میں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھی جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ صدقہ اور اسی طرح دعا اور سلامتی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کا مانگنا، یہ مسلم ہے، روایات میں موجود ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مریض بھی ہوتے ہیں، ان کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا ہوں خداوند کریم اپنی بارگاہ میں اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سرخرو فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔